السلام علیکم محترم ناظرین، میں غفور احمد آوان بات کر رہا ہوں آپ سے۔ آج ہم ایک سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کیوں کی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان میں الیکشن ملتوی ہونے کا بہت بڑا امکان پیدا ہو گیا تھا، تو اور سپریم کورٹ کی مداخلت کی وجہ سے وہ امکان ختم ہوا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ تحریک انصاف اپریل 2022 سے مسلسل یہ مطالبہ کر رہی تھی ریاست سے کہ وہ الیکشن جلدی کروائے جائیں اور آئین کے تحت الیکشن ہونے چاہیے اور ڈیلے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، کیا معاملہ بنا کہ اب آ کر تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، یا پہلے کیا موقف تھا اور اب کیا موقف ہے؟ دونوں میں تضاد کیا ہے، اور اصل معاملہ تحریک انصاف کا ہے کیا، جو بظاہر تحریک انصاف کے اسٹیٹمنٹ عمران خان کے بیانات سے نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ تحریک انصاف 2018 میں جب حکومت میں آئی تو تمام سیاسی پارٹیوں نے، تمام غیر جانبدار اداروں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے، کہ تحریک انصاف کو ملک میں ایک سلٹ کر کے مسلط کیا گیا۔ اس کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے طریقے سے کوشش کرنا شروع کر دی، بعد میں پی ڈی ایم بنی، اور نتیجے میں 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور عمران خان وزیر اعظم نہ رہے۔ اس کے جواب میں عمران خان نے ایک ڈرامہ رچایا، ایک پلانٹڈ پلان بنایا، اور یہ کہا کہ ایک سائفر آیا ہے امریکہ سے جس میں میری حکومت کو ہٹانے کے لیے سازش کی گئی تھی، اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ 1970 میں اگر بھٹو تھا تو آج عمران خان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا تحریک انصاف نے الیکشن کے حوالے سے قومی اسمبلی سے استعفے دے دی، اور جب ایک بہت بڑی اکثریت قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئی تو سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب یہ تو اسمبلی کی جو ویلیو ہے وہ نہیں ہے، لہٰذا الیکشن ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے مسلسل یہ زور دیا کہ پاکستان میں الیکشن کروائے جائیں، یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ جو ہے نا امریکہ یہ بیرونی سازش کی بنی ہے، الیکشن کروائے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک فیئر الیکشن کروائے جائیں، اور جو بھی حکومت بنے گی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، کیا جانا چاہیے، اور میں بھی ایکسیپٹ کروں گا۔ یہ ان کا موقف تھا۔ اس میں انہوں نے لانگ مارچ شروع کر دی ہے، یہاں تک کہ 22 مئی کو پی ٹی ایم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کروا لیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اور یہ باور کرنے کی کوشش کی کہ اگر الیکشن ہوں گے تو میری وجہ سے ہوئے، یعنی قوم دیکھے جی میں اتنا پاورفل آدمی ہوں، جس کے نتیجے میں 2 دن پہلے ہی میاں نواز شریف نے فیصلہ کر لیا کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، اور اس کے بعد معاملات تحریک اپنی چلتی رہی عمران خان صاحب کی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ الیکشن تو نہیں ہو رہے ہیں قومی سطح پر، پھر انہوں نے ایک حربہ اختیار کیا کہ کے پی کی اسمبلی تحلیل کی اور صوبہ اسمبلی تحلیل کی۔ اب آئین کی روح سے کوئی بھی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا لازمی ہوتا ہے، اور اگر اسمبلی مدت پوری کر لے تو 60 دن کے اندر الیکشن کرنا لازم ہے، یہ آئین کہتا ہے۔ اب ایک پارٹی نے چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کر اپنا ایک آمرانہ کردار ادا کر کے عمران خان صاحب نے کے پی کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل کروائی، اور واضح نظر آ رہا تھا کہ اس میں سراسر سیاسی مفادات ہیں۔ اور سیاسی مفاد کیا تھا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو عمران خان نے چونکہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور جس کے تحت پاکستان کی عوام مشکلات آنی تھی، مہنگائی ہونی تھی، اور اس دوران ظاہر بات ہے عوام کے لیے پریشر بننا شروع ہو گیا مہنگائی کی صورت میں، اور عمران خان صاحب نے دیکھا ہے کہ دیکھیں لاوا گھر میں لوگ پریشان ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، ان کی پالیسی کی وجہ سے لوگ تو پریشان ہوں گے۔ حالانکہ کیا ذرا عمران خان صاحب کا اپنا تھا، لیکن انہیں پتہ ہے کہ فیس تو انہوں نے کرنا ہے، پی ڈی ایم والوں نے، میں تو نکل گیا حکومت سے، اور الیکشن اب ہوتے ہیں تو اوبیسلی لوگ مجھے ووٹ دیں گے اور میں دوبارہ اسمبلی میں آ جاؤں گا اور ایکسیز لے کر آ جاؤں گا۔
اب انہوں نے یہ سوچا کہ کے پی اور پنجاب میں الیکشن ہو جائیں، کہ جب ہماری اکثریت ہو جائے گی صوبائی حکومت پنجاب میں اور کے پی میں پی ٹی آئی کی ہوگی، جب 5 سال پورے ہوں گے اور قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے اور باقی صوبے الیکشن ہوں گے، ان 2 صوبوں کے حد تک جو قومی اسمبلی کے حلقے ہوں گے اس میں ہماری انتظامیہ مداخلت کر کے تعلی کر کے اتنی سیٹیں نکال دے گی کہ مرکز میں اگر ہماری حکومت نہ بھی بنے بالفرض تو ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ یہ بیسیکلی پلان تھا عمران خان صاحب کہ الیکشن جلدی کرنا چاہیے، آئین کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے۔ حالانکہ عمران خان کی جو سیاست ہے 1997 سے لے کر اب تک وہ ذاتی مفاد میں مبنی ہوتی تھی، اور پاکستان میں وہ طبقہ جو پاکستان میں ڈیموکریسی کو کنٹرول رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو نظام کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے، ان کے وہ اعلی کار تھے۔ اس دوران انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت تقریریں کی، جنرل باجوہ کے خلاف خوب بولے، لیکن جنرل فیض امین کا نام بڑے اچھے الفاظ میں لیتے تھے۔ حالانکہ پروجیکٹ عمران خان میں جہاں جنرل باجوہ شامل تھے وہاں جنرل فیض امین بھی شامل تھے۔ اب یہ سب باتیں میڈیا میں آ چکی ہیں۔ اس کے بعد معاملہ یہ بنا کہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا۔ 9 مئی کے واقعہ کے بعد جو کچھ تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے اداروں پر حملے کیے اور توڑ پھوڑ کی، اور اس نتیجے میں گرفتاریاں شروع ہو گئی اور تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ پارٹی چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے۔ اب یہاں یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے یا کچھ اور تھا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے، انہوں نے عوام کے ذریعے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگوں کے تعاون سے ایک ایسا ماحول بنایا تھا کہ الیکشن کروائے جائیں اور مجھے دوبارہ سلیکٹ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 9 مئی کو اتنا بڑا اقدام کر لیا عمران خان صاحب نے، تو جو اندر لوگ موجود ان کی سپورٹ میں وہ مجبور ہو گئے کہ اب ہم عمران خان کا ساتھ نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے اور تحریک انصاف کی پارٹی بھی بالکل تتر بتر ہو گئی۔ یہ انتشار جو پیدا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے یہ ان کو دیے گئے تھے عمران خان صاحب، عمران خان کو بھی سلیکٹ کیا گیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ جو ہی حالات خراب ہوئے وہ بھاگ گئے یہاں سے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جیل میں، اور ظاہر کیس چلنا شروع ہو گئے اور باقی مختلف کیس چلتے رہے، اور تحریک انصاف جو ہے نا یہ مطالبہ ان کا موقف تھا، باقاعدہ سپریم کورٹ میں موقف اپنایا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور 90 دن نومبر میں بنتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے پھر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے باقاعدہ سماعت کر کے یہ فیصلہ دیا کہ آئین سے اگر تجاوز ہو گیا ہے تو اب ڈیٹ دے الیکشن کمیشن۔ اور پھر یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کو مدعو کیا گیا اور اس کے بعد تنبیہ کی گئی، اور الیکشن کمیشن نے جا کر صدر سے بات کر کے پہلے ڈیٹ دی 12 فروری کی، اور صدر صاحب سے کنسلٹ کرنے کا کہا گیا، وہاں کنسلٹیشن ہونے کے بعد 8 فروری اتفاق ہو گیا، یہ طے ہو گیا کہ الیکشن ہوں گے۔ اب کوئی آدمی بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گا میڈیا کے ذریعے خاص کر کہ اس وقت الیکشن نہیں ہو رہے، اور سب ماحول بن رہا ہے، سب کچھ سیاستدان اپنی رائے دے رہے ہیں، وہ ایک اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے یا کسی فورم پر پراپرلی کوئی ایسا پلان نہیں ہوا کہ الیکشن ملتوی ہو سکے۔ اچانک پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے، اور یہ موقف اپنایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو آر اوز اور ڈی آر اوز تعینات کیے ہیں جن کی وہ ٹریننگ کر رہی ہے وہ انتظامیہ کے لوگ ہیں، یعنی ڈی سی اور اے سی۔ ڈسٹرکٹ کمشنر اگر آر اوز اور ڈی آر اوز ہوں گے تو الیکشن فیئر نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ ہمیں گرفتار کر رہے ہیں۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کمیشن کا جو ہے نا یہ فیصلہ کالعدم ہے۔ اب نتیجے میں الیکشن کمیشن نے اپنی کارروائی روک لی، اور جو اسکیجول آنا تھا اس کو بھی روک لیا گیا، اور اس طریقے سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ تحریک انصاف عملی طور پر الیکشن ملتوی کرانا چاہتی تھی۔ نتیجے میں الیکشن کمیشن گیا سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چیلنج ہوا تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے 3 رکنی بینچ کی روشنی میں اس فیصلے کو 2 گھنٹے سماعت کر کے ایمرجنسی طور پر کالعدم قرار دے کر الیکشن کمیشن سے کہا گیا کہ آپ اپنا شیڈول جاری کریں، اور اس طریقے سے اب یہ امید پیدا ہو گئی اور یقینی ہو گیا کہ الیکشن اب ڈیلے نہیں ہوں گے۔
اب آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے. ایک جماعت جو پچھلے 1.5 سال سے یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن ٹائم پر کروائے جائیں، ٹائم پر کروائے جائیں، آئین کے مطابق کروائے جائیں، اور اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو اس کی ایک ہی بات ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ، ان کی جو عمران خان ہوں یا جو لیڈرشپ بچی ہوئی یا ان کے جو ہمدرد ہیں، ان کو واضح پتہ ہے کہ الیکشن جیتنا جلسہ کرنے کے برابر نہیں ہوتا، جلوس نکالنے کے برابر نہیں ہوتا، سوشل میڈیا میں ٹویٹس کرنے کے برابر نہیں ہوتا، پروپیگنڈا کرنے کی طرح نہیں ہوتا. الیکشن جیتنے کے لیے ایک سائنس ہے. اس کے لیے جو ہے نا پولنگ ایجنٹ چاہیے، آپ کو گھر گھر کمپین چاہیے، آپ کے لیے پھر جو ہے نا اپنی پوری پلاننگ کر کے پھر ادارے آپ کے ساتھ ہوں، ایک ماحول آپ کے حق میں ہو، تو پھر جا کر الیکشن جیتا جاتا ہے. اب تحریک انصاف کے لیے سود کرتا ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہم پر جو کیس لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اس میں بھی تھوڑا سا ریلیکسیشن مل جائے گی، اور اگر ڈیلے ہو جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، ہمیں سنبھلنے کا موقع ملے گا. اپنے جو کردار ہے، اپنے ان کا اعمال نامہ ہے جس کی سزا بھگت رہی ہے تحریک انصاف، وہ اس کے بدلے میں وہ تحریک انصاف الیکشن ملتوی کرانا چاہتی تھی، جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیصل عیسیٰ نے ناکام کر دیا. اور دراصل الیکشن تحریک انصاف کو نظر آ گیا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ادارے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، اور ہم الیکشن جیت نہیں سکتے. دوسری یہ بات تھی کہ یہ عدلیہ کی طرف کیوں کہا کہ عدلیہ کے ذریعے الیکشن کروائے جائیں. تو یہ بات ایک واضح طور پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 2011 سے جب پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا تھا، تو پورے پاکستان میں چاہے فوج ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے عدلیہ ہو، جو لوگ جج بنے ان کو یہ بار بار میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر کے بتایا گیا کہ عمران خان ہمارے لیے مسیح ہے، یہ اس کے ذریعے ملک ٹھیک ہو. اب عمران خان کو پورے پاکستان میں بہت سے جو ججز کمیونٹی ہے اس میں ایسے لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں، اور وہ اب یہ تحریک سمجھ رہی ہے کہ اگر اس طریقے سے عدلیہ الیکشن کرائے گی، الیکشن لیٹ بھی ہو جائے گی، ہمیں ٹائم بھی مل جائے گا، اور ججز جو ہے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے ہمیں الیکشن جتوا دیں گے. یہ ان کا موقف ہے. دوسرا، حالانکہ آپ دو زیادہ اور دیکھیں، 2013 کے الیکشن ہوئے عدلیہ کی نگرانی میں، عمران خان صاحب نے جسٹس افتخار چودھری پر تنقید کرنا شروع بنایا کہ الیکشن دھاندلی ہوئی ہے، عدلیہ دھاندلی کی، ججوں نے دھاندلی کی. 2018 میں عدلیہ کی نگرانی میں الیکشن ہوئے، عمران خان کو سلیکٹ کیا گیا کھلے عام دھاندلی کر کے، لیکن عمران خان صاحب خوش کہ میں تو پرائم منسٹر بن گیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے تضادات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. شکریہ.